کوئی کہہ دے اس کی کوئی خواہش نہیں. یہاں تک جملہ مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا ہے. اس کام کے اندر اپنی فنا میں اپنی بقا کا یقین کامل ہونا چاہیے. اس کام کے اندر اپنی فنا میں اپنی بقا کا یقین ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جنت کا مزہ چکھا. کام کے لیے یکسو ہو جانا. فرماتے تھے کہ حضرت شیخ کو خط میں لکھتے کہ بس دعا کرو میرا رواں رواں بس اس کام کے لیے ہو کے رہے, میرا کوئی لمحہ اور میری کوئی رائے کے دانے کے برابر اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, طاقت ہے, اس کام کے علاوہ کسی اور میں نہ لگ جائے. اس کی دعا کرو. میں مکمل اپنے کو اس کام کے لیے یکسو کرنا چاہتا ہوں. اس کو استخلاص بولتے ہیں. اور پورے یقین کے ساتھ فرماتے تھے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے عذابات آ رہے ہیں یہ نافرمانیوں کی وجہ سے تو ہیں. اس کے ساتھ یاد رہے کہ یہ عذابات ختم نہیں ہوں گے. لوگوں نے کہا حضرت دعا فرما دیں, یہ بڑے بڑے حالات امت کے اوپر, پریشانیاں, طرح طرح کی اذیتیں, تکلیف, آپ دعا فرما دیں. کہنے کہ جب تک شرط پوری نہیں کرو گے تو یہ کوئی دعا کارگر نہیں, کوئی دعا کارگر نہیں. شرط کیا ہے کہ امت کے اندر بے طلبی جو ہے اسے دور کرنا اور ان کے اندر دین کی طلب پیدا کرنا. جب تک یہ شرط آپ پوری نہیں کریں گے, یعنی امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کو انجام نہیں دیں گے جو فریضہ اللہ نے اس امت پر عائد فرمایا, اس وقت تک یاد رکھ لینا کہ رات بھر امت کے عوام, خواص, ولی, قطب سب مل کر کے پیشانیاں زمین پر رکھ کر ناک رگڑ رگڑ کر کے دعائیں کر لی, عذابات دور ہونے والے. شرط چھوڑ دیا آپ نے, شرط چھوڑ دیا. بہت قوت سے کہتے تھے مولانا یاسر. ایک مکتوب نے یہاں تک لکھا حضرت مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور یہ دعوت کی مبارک محنت کے اندر جب تک تازگی پیدا نہیں ہوگی, پختگی نہیں پیدا ہوگی, اس وقت تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو بے چین پا رہا ہوں. صاف طور پر فرماتے تھے پورے عالم کے اندر اس وقت جتنے حالات, جتنے مسائل ہیں, کہتے تھے پوری قوت اور وثوق کے ساتھ فرماتے تھے کہ ان سب کا حل اور ان سب کا دفعیہ اور ان سب کا ختم ہونا یہ میرے اس کام کے اندر منحصر ہے. جتنا یہ کام تازہ ہوتا چلے جائے, پختہ ہوتا چلے جائے, گہرا ہوتا چلے جائے گا اور جان و مال کو اس کے لیے بے قیمت کرنا آسان اور عام ہوتا چلے جائے گا, اتنے سارے حالات امت کے اندر سے ختم ہوتے چلے جائیں. بہت بنیادی چیز. اس کی پہلی بنیادی چیز ہر فرد امت کے پاس خود جانا, انفرادی دعوت کا اہتمام کرنا, فرد کے پاس جانا اور تکالیف کو برداشت کرنا. نامانوس سے نامانوس, غیر مانوس, سخت قسم کا آدمی, ضدی قسم کا آدمی, ایک کے پاس جانا. یہ سب سے پہلے. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں کوئی کم سے کم دے دے, کوئی حرج کی بات, ورنہ ہر ایک اپنے بیوی بچوں کے بعد جو وقت بچ رہا ہے وہ سارا کا سارا ادھر لگائے. پہلے تو یہ مجمع اس کا طے کر, یہ نہیں کہ 2.5 گھنٹے کا کام ہمارا, کوئی 2.5 گھنٹے کا کام. آج بھی حضرت صبح فرما رہے تھے کہ مولانا احسان صاحب نے مولانا یوسف صاحب کے بیانات میں سے اس بات کو بڑے اہتمام سے قلم بند کیا ہے کہ 12 گھنٹے چاہیے مسجد کو. کتنے گھنٹے چاہیے؟ 12 گھنٹے چاہیے مسجد, 12 گھنٹے چاہیے. اور پھر یہ بات طے ہے, اہم ترین سنت ہے کہ ان دعوتوں کے نتیجوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی جو سنت ہمیں سکھلائی وہ اس امت کو مسجدوں کے ماحول میں اور مسجدوں کے اعمال میں لا کر جمع کرنا اور مسجد کے ماحول میں رکھنا. یہ دعوت کی اہم ترین سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سال کی محنت کے نتیجے میں ہمیں سکھلایا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان مسجد اور مسجد کے اعمال کے اندر اس امت کی تعلیم اور تربیت اور تزکیے کا وعدہ فرمایا. اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں لا کر اور اللہ کی بڑائی بولنے سے بڑھ کر اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکالنے کا اور کوئی راستہ نہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ, ما سوى اللہ کا سارا خشیہ یعنی ما سوى اللہ کا سارا تاثر نکالنے کا واحد راستہ ہے ان مساجد کو آباد رکھو, کوئی راستہ نہیں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی آدمی مسجد میں آ کر 5 وقت کی نماز بہت اونچی سطح پر پڑھ کر کے چلے جاوے, لیکن مسجد میں آ کر مسجد والے اعمال میں مسجد کے حلقوں میں اگر نہیں بیٹھ رہا ہے تو پہلے سے زیادہ اسباب کا یقین لے کر کے لوٹے گا. پہلے سے زیادہ اسباب کے ساتھ, اسباب کے یقین کے ساتھ وہ لوٹے گا. وہ نمازی 5 وقت کا نمازی جو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے لیکن اس کے علاوہ مسجد کے کسی عمل سے کوئی تعلق نہیں, نہ ایمان کے حلقوں میں بیٹھنا ہے, نہ غیب کے تذکرے سننے, نہ اللہ کی بڑائی کو بولنا ہے, نہ سننا ہے, تو پھر یہ نماز پڑھتا رہے گا اور اسباب کے یقین میں کوئی کمی نہیں ہوگی. پہلے زیادہ اسباب کا یقین لے کر کے واپس لوٹے گا.
ان ساری محنت کا نتیجہ ہے اپنے دلوں کے رخ کو صحیح کرنا، یقین کو درست کرنا، اسباب اور مادی نقشوں کے یقین کو دل کے اندر سے نکالنا. اس لیے آپ کی اہم ترین سنت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضدی قسم کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں اسی وجہ سے ٹھہرا. قبیلے ثقیف کے لوگ رمضان کے مہینے میں مدینہ طیبہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بت پرستی نہیں چھوڑیں گے اور نمازیں نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، روزے نہیں رکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی، انہیں سمجھایا، لیکن وہ مانے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاج اور تربیت کے پیش نظر مسجد میں خیمہ لگا کے انہیں ٹھہرا دیا تاکہ ان کا دل مسجد اور مسجد کے اعمال کی وجہ سے نرما جائے. چنانچہ روایت میں صراحت موجود ہے کہ چند دن گزرے تھے کہ انہوں نے رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیے، نمازیں شروع کر دی، اور دین کی محنت اور جہاد کے لیے وہ اندر سے آمادہ ہو. یا صرف ایک ہی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ اندر سے تیار ہوئے، وہ مسجد کا ماحول اور فرشتوں کا ماحول. بازار کا ماحول اتنا فساد کا ماحول ہے. مولانا یوسف سر اندر فرمایا کرتے تھے کہ جس دن کوئی مومن بازار میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے دے دے، اسی دن اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ مسجد کو 6 گھنٹے 8 گھنٹے دے دے، تاکہ وہ یقین صحیح ہو جائے جو یقین بازار میں رہنے کی وجہ سے بگڑ چکا ہے. ہم تو اس رخ سے سوچ ہی نہیں رہے. ابھی ہم تو یہ دیکھ رہے 2.5 گھنٹے دینا ہے، دے دیا، ہم چلے گئے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے اندر بگاڑ کہاں سے پیدا ہو رہا اور کتنا لمبا ہمارے اندر بیماریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا اور بیماری کتنی بڑھ چکی ہے. اور یہ سب کیوں؟ کہ باہر کے ماحول اور بازار کے ماحول کی وجہ سے. ایک ہی راستہ امت کی تعلیم تربیت کا، مسجد کا ماحول، اور دوسرا بگڑنے کا ایک واحد راستہ بازار کا ماحول. یہ دونوں میں ضد ہے. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد کو احب البلاد کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں ہر وقت وہ اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت کا ذریعہ ہیں، اور بازار یہ اللہ کے غضب کا کیوں ذریعہ ہیں؟ اس لیے کہ وہاں ہر وقت اللہ کے ناراضگی کے اسباب پائے جاتے ہیں. وہیں جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، وعدہ خلافی وہی ہوتا ہے، امانت کی خلاف ورزی وہیں پر ہوتی ہے، امانت میں خیانت وہی کرتے ہیں، اور بیع و شراء کے اندر غبن اور جھوٹ اور دھوکہ دڑی اور غش اور لین دین کے اندر یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں معاشرے کی، معاملات کی، بڑے اہتمام سے علامہ نووی نے اس حدیث کے نیچے لکھا ہے. منکرات کا ماحول اور اڈا ہی ہے بازار کا ماحول. اس لیے جو آدمی جتنا وہاں بیٹھے گا وہ اس جگہ کی طرح وہ خود بھی اللہ کے نزدیک مبغوض ہوتا چلا جائے گا، اور جو آدمی جتنا مسجد کے اعمال کا پابند ہو جائے گا وہ اس مسجد کی طرح، مسجد کے اس ٹکڑے کی طرح اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا چلے گا. کوئی راستہ نہیں. جگہ 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 سراحت کی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کی اہمیت پر عظمت. طفیل بن عمرو دوسی اتنے متاثر ہو گئے کفار مکہ کی بات سن کر کہ اپنے کان میں روئی رکھ کر کے آئے کہ ان کی بات تو سننی ہی نہیں ہے. آج بھی امت کا بہت بڑا طبقہ، اللہ معاف فرمائے کہ اتنا بڑا طبقہ امت کا ہے وہ دین کی باتیں سننے سے بیزار، وہ سننا بھی نہیں چاہتا. ساری باتیں سنیں گے، دین کی بات نہیں سننا چاہتا، اللہ کے رسول کی باتیں نہیں سننا. ابھی ایک جماعت گئی یہیں پر، قریب کا علاقہ ہے، مستورات کی جماعت گئی، ان کو کھلایا پلایا ہماری جماعتوں نے، خوب خرچ کیا. تو وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے دسترخوان میں ہماری مستورات کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی، اور تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہ کہتی تھی یہ بیان اور یہ قال اللہ قال رسول اور تعلیم کے حلقوں میں مت بٹھایا کرو، یہ بات یہ ہمیں نہیں لگتی، مناسب نہیں یہ بات. ایسا اندر سے انکار ہے، اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے اندر سے آمادہ نہیں. لیکن جیسے مسجد میں قدم رکھا تو طفیل بن عمرو دوسی فوراً ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، ان کی بات سننے میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں ہے، بات سننی چاہیے، اگر بات حق ہے تو قبول کریں، اگر حق نہیں، صحیح نہیں ہے تو اسے رد کر دیں. یہ شخص ہیں کہ وہ ابھی تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کان میں روئی رکھے ہوئے ہیں، اور یہی وہ طفیل بن عمرو دوسی ہیں کہ جن کی انفرادی دعوت کی وجہ سے 80 گھرانے ان کے خاندان کے دین میں داخل ہوئے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے یہ بہت بنیادی چیز ہے. ہماری صرف اتنی محنت ہے کہ 100% مسجد کے اطراف میں رہنے والے، امیر ہو، غریب ہو، اپائش ہو، معذورین ہو، اور جوان ہو، بوڑھے ہوں، مزدور ہو، کاشتکار ہو، جس قسم کے لوگ ہوں، جس خیالات کے اندر بھی ہوں، لیکن کسی فرد کسی بھی طبقے کے درمیان امتیاز اور تفریق کیے بغیر ہر ایک پر ایسی محنت کہ وہ کسی طرح مسجد میں آئے، خوشامدیں کر کے اسے مسجد میں لے جائے. حضرات صحابہ کے سارے گشتوں کا یہ سارا خلاصہ ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ، بلکہ امام بخاری علیہ الرحمن عنوان قائم کیا الایمان یزید و ینقص.
امام مسلم نے بھی یہی المنہاج کے اندر یہی عنوان قائم کیا، یہ عنوان قائم ہے، باب کون الامر بالمعروف والنہی عن المنکر من الایمان وان الایمان یزید وینقص وان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر واجبان. یہ تین عنوان قائم ہے، یہ تین عنوان قائم ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان میں سے اور امر بالمعروف اور ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ دونوں بنیادی واجبات میں سے فرائض میں سے عنوان قائم تھے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ. یہ فرائض میں سے واجبات میں سے، اور اس کا ایمان سے گہرا تعلق. یہ سارے جو گشت ہیں یہ ملاقاتوں کا سلسلہ، یہ ایمان کے ترقی کا عین سبب ہے. اس لیے علامہ ابن القیم جوزیہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جس طرح ایمان ہر فرد کے ذمے فرض عین ہے 24 گھنٹے ہر لمحے، اور وہ ہر مسلمان کا اپنے قلب کا عمل ہے، اور اس ایمان کے فریضے میں کوئی کسی کا بدل نہیں بن سکتا، اسی طرح اس ایمان کی ترقی اور اس ایمان کی دعوت کے سلسلے میں ہجرت اور جہاد بھی فرض عین ہے اور ہر ایک کے ذمے ہے، اور اس میں کوئی کسی کا بدل نہیں بن سکتا. زاد المعاد کی حدیث